محمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک اللہم لبیک جل شانہ افضل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد سلام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر قرآن چ دسے رستے دا ذکر کران گے قرآن کریم دی سورہ اسراء دی نامی آئے پاک دا شروع دا حصہ میں تلاوت کرنا تو سنوں دا شرف حاصل ہے میرے سونے رب نے اس آئے پاک جی فرمایا کہ یہ ذرا بھی کوئی شک نہیں ایک قرآن اور راہ دسدا جڑی سب تو سیدھی ہے سب تو سیدھی راہ کیڑی ہے جہدے بارے سانو سونے رب نے ہر نماز دی ہر رکعت یہ تعلیم دیتی ہے حکم دیتا ہے کہ پڑھیا کرو اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ سنیا سانو ماضی حال و مستقبل دے تمام انسانوں نے سیدھے رستے چلا یعنی منزل دے پہنچا یعنی اپنا دیدار کرا تو قرآن کریم جو سنے رب نے دسا سیدھا رستہ کیڑا ہے قرآن پاک سنے رب نے دسیا وال اللہ کا سبیل سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچ جا قرآن پاک سنے رب نے فرمایا وَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ انسانوں تہاڈی آخری مدد تہاڈا رب ہے تو قرآن پاک سنے رب نے سارا پروگرام دے تک انسانوں قرآن و حدیث تو چیزاں ثابت ہے اور عدل نے بھی سارے اللہ والے ہی دسیا کہ انسانوں تو انہوں اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا طریقہ سنے رب نے قرآن چ دستا ساڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب دستا کہ تسی پیر پیشوا دے راہیں اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت اللہ دے فضل و توفیق نہ اللہ دی حضوری پہنچ کے اللہ دیدار حاصل کر سکتے جب کوئی انسان سچے دلوں تمام شیطانی نظامہ نفسانی نظامہ دستورہ منشورہ کا منہ موڑ کے قرآن و سنت کو مضبوطی نہ پڑھ لینا تو انہوں ہر کامیابی حاصل ہو جاندی ہے دنیا قبر اور آخرت دی ہر بیماری تو شفا مل جاندی ہے ہر دکھ غم ٹینشن پریشانی مصیبت انگزائٹی ڈپریشن ذہنی دباؤ اور تمام معاملات جو کل ہی نکل جاتا ہے تو قرآن کریم جیڑی روح یہ روح ایمان والذین آمنوا اشد حبا للہ دتی ہے کہ مومن تو اللہ پاک فرمانا مسلمان تو ہے ہی نہ رب سنے جنون نے عشق کر دیا نور عشق الہی ہر دکھ کا علاج ہے بعض نے رب نے فرمایا کہ قرآن جڑا وہ راستہ دس دینا سب تو سیدھا اس واسطے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تہاڈے تو دو چیزاں چڑھ چلیاں قرآن پاک دوجا اپنی سنت اینو مضبوطی نہ پڑھی رکھو گے تو کدے گمراہ نہیں ہوو گے اس تو علاوہ سارے راستے گمراہی دے رہے تو سچا مومن ساری زندگی ایک ہاتھ سے قرآن سجے ہاتھ سے قرآن کھبے ہاتھ سے سنت رسول لو پڑھ کے اجماع اہل سنت دے نال رہ کے کہ پھر پیشوا دی زیر نگرانی انہاں کو توحیدی نوری کنیکشن حاصل کر کے زیر نگرانی مسعود ریاض کو مجاہدات مراقبات کر کے رحم اللہ مسافر بڑھ جاتا ہے تلاشی مارے لگ پیندا پہلا سنا ہر جگہ حاضر و موجود ہے اپنی سونی پاک ذات نہ بڑا کسی محتاجی کا پھر سارا پروگرام سنے رب نے قرآن چ دستا میں تھوڑی اشارہ تو نڑیا تھوڑے نفساں چ تھوڑے نال وہ ماں کو فسم وجہ اللہ جدھر روک کرو تو اللہ کا روک ہے تاہی حضور سلطان بہو فرمایا تھا رب سچے دا حجرہ میں پاک فقیرہ چاہتے ہیں بقول شاعر ہے کہ دل کے آئینے میں جلوہ یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا حضور بابول شاہ رحمت اللہ نے فرما دیا ٹوڑ دی پھر میں جنگل ویلے رانجڑی یار موکل میں کھیلا چل بولے اتنے چلیے تو سارے انہیں نہ کوئی ساری ذات پچھانے نہ کوئی سانو ماننا کلندری لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال بھی یہی نقطہ سمجھاتے ہیں
کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے خانہ دل کے مدینوں میں، مقام اس کا دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے، عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، تو ہے سیدھے مقام لامکان سے دور نہیں، وہ جلوہ کا تیری خاکدان سے دور نہیں، وہ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا، یہی کرنا دیکھا کرے کوئی دل بھی نہ بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا دور دل کا نور نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر نہیں میرا بندہ نہ بن اپنا تو بن، تمام اللہ والے دائیے اللہ ہے، دائیے عشق الہی ہے، دائیے عظیمت ہے، دائیے عمل قرآن و سنت ہے، ہمیشہ اللہ دعوت دے ہے، اپنا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، گمراہ پھر کے فرقیاں اپنے اپنے تبلیغی نصاب پڑھاؤندے اپنے مطلب دے، مومن دا تبلیغی نصاب صرف قرآن و سنت ہے، اور یہی منصفانہ فطری نفع بخش پروگرام ہے، جس پہ عمل کر کے انسان دونوں جہانویاں کامیابیاں حاصل کر سکتا، بھی مولا دی نعمت دل دی آگے دل دی آنکھاں نہیں تھی حاصل کر سکتا، تو قرآن دسیا تو پھر ہی تمہیں آخرت دے کھلیاں آنکھاں نال دیدار الہی نصیب ہو، کھلیاں آنکھاں نال دیدار الہی اتنے صرف اس دنیا چ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نوں ہوندا، تو قرآن دسیا اللہ رب العزت نے ومن کان فی ھذہ اعمى فہو فی الآخرۃ اعمى، دنیا چنے نے نا اور جڑے دنیا چنے نے آخرت بھی انہیں ہون گے، اس واسطے قرآن جو اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جنہاں دی اکھاں نہیں ہیں دل نے ہم دے سینے اج رہے، وہ دل دی آنکھاں حاصل کرو، اور دل دی آنکھاں بغیر پیر و مرشد دے حاصل نہیں ہو سکتی ہیں، بغیر پیر و مرشد دے انسان اللہ دی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا، بغیر پیر و مرشد دے انسان روحانی کمالات حاصل نہیں کر سکتا، تو جہاں بغیر مرشد چلیا شیطان کو مشکل آتا پھر گمراہ ہو جاتا، جی میاں محمود کو فرماندے کہ جیڑی بکری اجڑوں وچڑے وہ پگیاڑا جوگی، مہاراج جی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ رب سونے نے فرمایا کہ سب تو سیدھا رستہ وہ قرآن پاک دے اندر میں دس دیتا تمہیں، تھوڑا مقصد ہے یار دس دیتا تمہیں، اتنے عمل کرو اور میرا دیدار حاصل کر لو، دل دے آئینے جیتے کہ تھوڑے اندر نوریت ہے، پھر آئینے لائے نے، جیسا کہ حدیث پاک چاہ کہ مومن دا دل جڑا ہے وہ رحمان دا آئینہ ہے، مومن دا دل اللہ عرش ہے، اللہ سنی بار کا دل دی گہرائیاں تھا کہ اللہ سنا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کامل ماجد مسکین بے سہارا انسان ہے، صاحب پیر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات مولا سونا ساڈا کوئی سارا نہیں، سن دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، سن تیرے علاوہ کسی سارے دی لوڑ بھی کوئی نہیں، تیرا سارا سارے واسطے کافی ہے، سارے گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، اپنے دائمی ذات دی نعمت عظمت دولت کبر عطا فرمائے، قرآن اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، کافرہ منافقاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، اپنے سونے سچے پیغام نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بس یارو فانی دنیا ساری ہوسا 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 ہوسا، بچو 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 بچو، دنیا تو پھر نہیں آنا،